الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو جو ہے وہ آج ہم ویلکم کریں گے اپنی شب توبہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ بے حد جو ہے وہ قابل احترام شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی یہاں پر موجود ہیں. اور آج جو ہے وہ 12 بجے تک آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا لا يحصى امر بعبادته ونهى ان يعصى. صلى على حبیبه وامرنا ان نصلي عليه فلا نشقى. صلوات اللہ وسلامه عليه وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین والتابعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد. دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اگر کسی بھی لفظ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کا صحیح تلفظ آنا چاہیے. اس کا صحیح تلفظ تب آئے گا جب اس کے معانی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہوں گے. شب براءت، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے. شب براءت. براءت کا مطلب ہے نجات کا، کہ نجات، کسی بھی چیز سے نجات یا بیزاری یا کسی بھی چیز سے آپ اپنے آپ کو دور کر دینا، وہ ہے براءت. شب یعنی لیلہ، رات، شب براءت. تو یہ میں نے آپ کو اس کا پورا جو مفہوم ہے وہ بتا دیا. تو اس میں بہت سارے جو غلط فہمیاں ہیں یا غلط تلفظ ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کیونکہ آپ کی فہم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ لفظ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا اور یہ اس کا صحیح تلفظ ہو گیا. کچھ لوگ شب بیرات بولتے ہیں، کبھی کچھ لوگ برات بولتے ہیں. تو براءت ہے اس کا صحیح تلفظ. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کسی بھی چیز کی اگر اہمیت یا مفہوم کو سمجھتے ہیں تو اس کی ہسٹری میں جانا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے. اگر آپ رجب سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم لوگوں کو سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اب یہ کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے؟ اگر کسی بھی چیز کا مفہوم سمجھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہسٹری اور اس کے نتائج کو سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے کس چیز کی طرف جا رہا ہے. تو یہ رجب سے ہماری تربیت ہو رہی ہے. شب معراج ہم لوگوں نے منائی، اس کو سمجھا ہم لوگوں نے. شب معراج کی سب سے زیادہ اہم چیز ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ نماز. تو وہ ہماری نماز کی تربیت ہو گئی، وہاں سے شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر آپ شب براءت کی طرف آتے ہیں، لیلۃ البراءت کی طرف آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اوتھینٹک اور سب سے اہم حدیث ابو موسیٰ الاشعری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے جو آسمان ہے اس طرف اپنی نظر ڈالتے ہیں. لیطلع اللہ فی السماء الدنیا. یطلع کا ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے اور وہ اس وجہ سے یوز ہوا ہے کہ جس کے معانی ہے کہ نظر ڈالنا، دیکھنا، دور سے دیکھنا، یطلع. اور ایک اور مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وہ
وہاں پر شاہد ہوتے ہیں, وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہاں پر آ جاتے ہیں, یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی مسلمان خلقت ہے, جتنے بھی مسلمان ہیں, سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. سب کی مغفرت ہو گئی, لیکن دو لوگوں کو ایکسپشنل کر دیا اس میں سے. وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک جو ہے وہ ہے مشرک, جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتا ہے اور اپنی عبادات میں, مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بدعات ہوتی ہیں اور جو آپ کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں, جس کی طرف نظر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز ہے المشرک والمشاحن. اب مشاحن کیا چیز ہے؟ اب یہ کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ, سارے جتنے بھی صحاح ستہ ہیں سب ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہی ایک حدیث ہے جو لیلۃ النصف من شعبان کے لیے مخصوص ہوئی ہے. مشاحن وہ ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, کوئی برائی رکھتا ہے, کسی سے قطع رحمی کیا ہوا ہے, کسی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مسلمان اگر 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو سلام نہ کرے تو وہ اس کی جو ہے وہ پھر عبادات مقبول ہونا ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت پورے کے پورے پورے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر آ رہی ہے تو دو لوگوں کو ایکسپشنل کر دیا, ایک مشرک ایک مشاحن. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوگی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے؟ جب آپ کا دل ہی صاف ہے تو بہت ساری, یا میں یہ کہوں گی کہ مجموعی اخلاقی برائیوں سے آپ خود بخود دور ہو گئے. بغض سے دور ہو گئے, کینہ سے دور ہو گئے, حسد سے دور ہو گئے, جھوٹ سے دور ہو گئے, غیبت سے دور ہو گئے, نمیمت سے دور ہو گئے, یعنی کہ آپ پاک ہو گئے پوری طرح سے. اور اگر آپ پوری طرح پاک ہو گئے, آپ کا انر پاک ہو گیا ہے, تو پھر آؤٹر آپ عبادات میں آپ کا دل لگے گا. آپ کا دل کہیں اور نہیں لگ رہا ہے, نیگیٹیوٹیز پر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے, تو آپ عبادات کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. نماز پڑھیں گے تو پوری طرح سے متوجہ ہوں گے. اور اگر آپ اپنا دل صاف رکھتے ہیں تو آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا. اگر آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا تو بھی آپ عبادات. اب یہ نماز کی تربیت ہوئی, پھر اخلاقی تربیت ہو گئی, اور اخلاقی تربیت سے پہلے شرک سے پاک کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں سب کی مغفرت کر رہا ہوں. مغفرت کا مطلب یہ کہ آپ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے پاک کر لیں, آپ استغفار کر لیں زیادہ سے زیادہ. تو عبادات کی طرف اگر ہم آتے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اب اس دن کی کیا عبادات ہیں, اس رات کی کیا عبادات ہیں, تو سب سے اہم عبادت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. شب توبہ بول رہے ہیں, تو توبہ کس طرح سے واقع ہوگی, کس طرح سے ہماری توبہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمیں اس کا حصول ہوگا؟ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے. اور اگر استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کبھی عذاب بھیج ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اگر استغفار کر رہے ہیں تو کوئی اجتماعی جتنی بھی برائیاں ہیں, اجتماعی جتنی بھی آفات ہیں, بلا ہیں, وہ ہم پر کبھی واقع ہوں گی ہی نہیں. جس طرح سے انہوں نے اپنے مقدمہ میں بھی ہماری ہوسٹ نے یہ بات کہی کہ وبا سے ہم لوگ پچھلے سال بہت پریشان رہے, تو وبا سے یا کسی بھی اس طرح کی آفات سے بچنے کا بھی سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ استغفار کرتے رہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبے استغفار کریں, بہت لمبی استغفر اللہ بھی اس کا مطلب, اس کا مقصد پورا حصول ہو جاتا ہے استغفر اللہ سے بھی. تو یہ پورا کا پورا اس کا مفہوم ہے کہ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے رمضان کریم کے لیے. اور کیونکہ رمضان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اس وجہ سے 2 مہینہ پہلے سے ہماری اس چیز کی تربیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کر لیں تاکہ رمضان میں پوری طریقے سے اس کو ہم لوگ ایگزیکیوٹ کر سکیں, اس کو اپنی پریکٹس میں لا سکیں, اور پھر اپنی باقی کی زندگی میں بھی اور باقی کے پورے سال میں بھی آپ اس چیز کو پوری طریقے سے اپنی پریکٹس میں لا سکیں. تو یہ اس کا مفہوم اور اس کی فضیلت جو ہے وہ شب براءت کی یہ ہوگی. اچھا, ایک چیز میں آپ کو اس میں یہ بتاتی چلوں, کسی بھی حدیث میں کہیں پر بھی شب براءت یا لیلۃ البراء کا ورڈ یوز نہیں ہوا ہے. تو اس چیز کے جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے کہ لیلۃ القدر کا ورڈ یوز ہوا ہے تو لیلۃ البراءت کا بھی ورڈ یوز ہوتا. تو یہ کنسپٹ جو ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہ یہ چیز قرآن میں یا احادیث میں ہے, یہ قرآن اور احادیث میں بالکل بھی نہیں ہے. اس کو اس طریقے سے ثابت ہوا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان, اس طریقے سے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ رات جو کہ شعبان کے بیچ میں آتی ہے, نصف من شعبان. تو یہ ایک چیز کریکشن تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی. اب اگر آپ اس کی فضیلت سمجھ جاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عبادات کیا کرنی چاہیے, جاگنے کی رات ہے, اس میں قبرستان جانا چاہیے, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ اب ہم ڈسکس کریں گے جو کہ کسی محفل میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ بے شک آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنی گنہگار ہو اور نہیں ہو, سامنے والا آپ کو جج نہیں کر سکتا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے گناہ ہیں, فلاں ہیں, ٹھیک ہے, تو رب کے پاس کیسے جائیں, وہ شرمندگی ہوتی ہے
لیے کہ رب کے پاس کیسے جائے اور اپنی جو غلطیاں ہیں اس کی معافی مانگے، کیونکہ آپ اس حد تک شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن معافی مانگنے کے لیے، اس شرمندگی کے لیے جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا بیان ہے، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ جیہان جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے شرمندگی کے باعث اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس لائق تھوڑی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ہم لوگ جا نماز بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کرنے لگیں۔ میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ آپ کو مزید دیر کرے یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ جائے یا آپ کا آخری وقت قریب آ جائے اور آپ صرف اسی سوچ میں ہوں گے کہ میں شرمندہ ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کھڑے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں عبادت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، پھر میں کیسے کروں، میں کیسے قرآن کو ہاتھ لگاؤں، میں کیسے جانماز پہ کھڑے ہو جاؤں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ جب آپ بہت برے سے برا کر کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہیں، وہ ساری نعمتیں چھوڑ دینا، اور آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھ کے اوپر جو آئی لیشز لگی ہوئی ہیں یہ نعمت ہے، آئی بروز ایک نعمت ہے۔ سب کچھ سے کیسے عاری ہو سکتے ہیں، سب کچھ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو صرف معافی مانگنے میں شرمندگی ہو رہی ہے، صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندگی ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہ جائیں۔ جتنی جلد ہو سکے، میں یہ کہوں گی کہ اب بھی اگر ہو سکے تو اپنے دلوں میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اگر کسی ایک وقت کی نماز میں دیری بھی ہوتی ہے تو اس دیری کو بھی، اس کوتاہی کو بھی ختم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی اگر آپ کے ماں باپ آپ کو آواز دیتے ہیں تو آپ فوراً جی امی جی ابو کہہ کے ان کو آواز کی جو ہے وہ فوراً ان کی اجابت کرتے ہیں۔ 5 وقت جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے اور آپ سن کر بھی انجان بن جاتے ہیں اور آپ پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے بلانے پر بھی نہیں جا رہا، آپ خود سے نہیں جا رہے، اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ جو توفیق آپ کو مل رہی ہے کہ آپ نماز پہ کھڑے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے پاس، اگر مجھے میرے گھر پہ کوئی پسند نہیں ہے تو میں اس کو نہیں بلاؤں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کوئی ایسا کیسے جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں؟ تو آپ اپنے اندر اس چیز کو سوچیں کہ آپ کتنے خراب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی تک توفیق نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلا ہی نہیں رہا ہے۔ ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے عہد کرنا چاہیے کہ آپ نے نماز کا پابند بننا ہے، اور چاہے جو بھی آپ کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گی کہ راحت جو ہے وہ سلام پیش کرے، آپ اپنی بات جو ہے وہ بھی مکمل کریں۔ ہم عبادت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عبادات کی طرف اگر آتے ہیں کہ اس رات میں عبادات کیا ہونی چاہیے، اچھا اس رات کی مخصوص کوئی بھی عبادات نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ 100 رکعت پڑھنی ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے، تو یہ احادیث سے یا قرآن سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ چیز۔ اگر آپ متفق علیہ کی حدیث لیتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے اتنے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، تو صرف کچھ ہی چند دنوں کے شاید وہ ترک کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اس بات کی کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کی تیاری کے لیے کہ رمضان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ ایک اور ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مسند عائشہ میں، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں سو رہی تھی اور میں نے اپنے برابر میں محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا اور میں گئی ہوں، تو جا کے جب میں ان کا تعاقب کیا میں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ اے عائشہ کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کیا تم سے جو ہے وہ خیانت کریں گے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، لیکن میں یہ سمجھی کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا بولا کہ نہیں، میں آج کی رات اس لیے یہاں پر موجود ہوں تاکہ یہ جو قبر میں موجود لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کر سکوں، ان کی مغفرت کی دعا کر سکوں۔ تو اب اس سے کرے، اسی پہ ہم جو ہے اختتام پر جائیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وقضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أن يسألك يا الله يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا الله اے اللہ یا ارحم الراحمین. یا اللہ آج اس محفل کے انعقاد میں یا رب العالمین جو لوگ بھی شامل ہیں یا اللہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یا رب العالمین جتنے بھی تمام لوگ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تو ان سب کی اپنی بارگاہ الہی میں مغفرت فرما دے یا رب العالمین. یا اللہ تو ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہماری اس کوشش کو یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلے یا اللہ وہ دلوں تک پہنچا دے یا ارحم الراحمین. ان میں اتنی طاقت فرما دے یا اللہ کہ وہ دلوں تک جا کے لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالیں یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو ہم کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول عطا فرما لے یا رب العالمین. یا اللہ تو اس امت مسلمہ کو یا رب العالمین متحد فرما دے. یا اللہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا رب العالمین ان ساری پریشانیوں کو دور فرما دے یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو ہماری ہر حاجتوں کو جانتا ہے یا اللہ تو ہماری ہر تکلیف کو جانتا ہے یا اللہ ہر خواہش کو ہر چاہت کو تو جانتا ہے یا اللہ تجھ سے بہتر دلوں کوئی نہیں جانتا. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں ہماری ساری کی ساری جو خواہشات ہیں یا رب العالمین ان کو قبول فرما لے. یا اللہ جتنے لوگ تیرے سامنے اس وقت ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا رب العالمین تو ان کی ساری جائز خواہشات کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.